مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک آدمی سنس تو وہ سوچیس یار یہ تو آج مولانا بڑھیا نسخہ بتائی نے ہمارو ہمرے مہروا کے پٹت ہے نہیں، دونوں ملا میاں تو میں لگی رہا تھے تو ملا سن کے گوا گھرے سوچیس کہ آج اپنی بیوی سے سلام کروے ضرور، تاکہ سلام کری محبت پیدا ہو، لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ تو گھرے گوا اہوا محارم کھڑا، اب کو وہ سلام کی حص نہیں رہا ہے تو ہمت پڑے ہی نہیں، ٹھاڑ سوچے اب کریو کے بعد ہمت کے حص کے آس تک پھر چپ ہوئی گوا، پھر ٹھاڑ سوچے کبھوں کیج نہیں رہا شرمائے، تھوڑی دیر بعد آستین سمیٹس کہ آج کرب ضرور چاہے جون ہو جائے، معلوم ہوتے لڑائی جاتے۔ اب آستین سمیٹ کے گھر میں پہنچا، بیوی سے کہتے السلام علیکم، تو بیوی کہتے تو سب مذاق نکلا تھے لیکن یوں مذاق تو ہم کا نہیں نکلا۔ اب بتاؤ اتنی ہمت کے بعد بیچارہ سلام کی ہے تو مہروا کہتے تو سب مذاق نکلا تھے لیکن یوں مذاق تو ہم کا نہیں نکلا۔ کاش اگر ہماری بہن پڑھی ہوتی، کاش قرآن کی تعلیم اسے حاصل ہوتی تو ایسی بات نہ کہتی۔ اللہ قرآن میں کہتا وَإِذَا حَيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ، اے ایمان والو جب تم سے کوئی سلام کرنے والا سلام کرے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر اس کے سلام کا جواب دے دو۔ سبحان اللہ۔ لیکن تعلیم نہیں ہے، اس لیے سلام کو بھی مذاق پر محمول کیا جا رہا ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے۔ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس قصبہ میں جہاں دارالعلوم اشرفیہ بچوں کی زندگی کو سنوار رہا ہے، اسی کی بغل میں حاجی اصغر صاحب نے کلیہ قائم کیا جہاں بچیوں کی زندگی بھی سنواری جاتی ہے۔ بچیوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان کی گود، ماؤں کی گود بچوں کا پہلا مدرسہ بتایا گیا۔ تو تعلیم ہوتی قرآن کی تو ایسی بولی نہ نکالتی۔ سلام میرے نبی کا پہلا پیغام ہے، اور جب سلام کیا کرو تو محبت سے کیا کرو، مسکرا کے، بھوریائی کے نہیں۔ بہت سے تو لوگ اگر کوئی سلام کہہ لو کہ السلام علیکم، ٹھیک ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یہ کون جواب ہے؟ بھوریا کے سلام نہ کیا کرو، جب ملو تو خوش دلی سے ملو، ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھ کے مسکرایا کرے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے، ادھر سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو دیکھا تو مسکرائے اور فرماتے السلام علیکم، تو حضرت علی بھی مسکرا کے جواب دیتے وعلیکم السلام۔ تو حضرت علی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ آپ مجھے دیکھ کر مسکرائے کیوں؟ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے اس لیے مسکراہٹ آئی آپ کو دیکھ کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جانے کا ٹکٹ علی بانٹیں گے۔ آپ کا مرتبہ سوچ کر، آپ کو دیکھ کر مجھے مسکراہٹ آ گئی کہ جنت میں جانے کا ٹکٹ علی بانٹیں گے۔ تو حضرت علی چپ ہو گئے، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا آپ کیوں مسکرائے ہمیں دیکھ کر؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت میں علی جنت میں جانے کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں جانے کا ٹکٹ علی اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، ایک دوسرے کے مرتبے کو سوچ کر مسکرایا کرتے تھے۔ آج ہم جلتے ہیں۔ مسکرانا میرے نبی کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے۔ رو تو تنہائی میں رو، مجمم نہ رو مکاری دکھاوے خاطر، رو تو تنہائی میں رو اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے۔ اگر تنہائی میں رو دیے ایک آنسو گر گیا تو ہماری تمہاری بخشش کا سرمایہ ہے وہ۔
مجمع میں رہو تو ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دن کھجور تھالی میں لائی گئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے، حضرت عمر بیٹھے، حضرت علی بیٹھے، اور لوگ بیٹھے، حضور بھی بیٹھے، اور کھجوریں اٹھا اٹھا کے سب لوگ کھانے لگے، اور کھجور کھا کے گٹھلی نکلتی تھی تو علی کے آگے سب لوگ رکھتے تھے، کھجور کھائیں سب اور گٹھلی علی کے آگے۔ جب پلیٹ کی کھجوریں ختم ہو گئی، گٹھلیوں کا ڈھیر علی کے آگے لگ گیا، تب حضور مسکرا کے فرماتے ہیں کہ آج تو پلیٹ کی ساری کھجوریں علی نے کھائیں۔ تو علی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میں نے چھلکا ہی کھایا ہے، گٹھلیاں نہیں کھائیں۔ آپ لوگ گٹھلی تک صاف کر گئے کہ کسی کے آگے گٹھلی تک نظر نہیں آتی۔ تو حضور مسکرائے، صحابہ بھی مسکرا پڑے۔ تو ایک دوسرے سے مسکرا کے ملو، غصہ نہ کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ نبی کے امتی ہو، نبی کی سنت کو زندگی کے سامنے رکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے سل من قطع کا، اس سے رشتہ جوڑو جو تم سے رشتہ توڑے، وعفو عمن ظلم کا، اور اس کو معاف کر دو جو تم پر ظلم اٹھائے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے۔ تو غصہ نہ کیا کرو، مسکراؤ ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ اسی لیے 1400 برس ہو گئے، لیکن آج میرے نبی کی زندگی نظروں کے سامنے ہے۔ کیا کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ میرے نبی نے پہلا پیغام دیا کہ آپس میں ملا کرو تو سلام کیا کرو۔ دوسرا پیغام میرے نبی نے دیا تھا وَطْعِمُوا الطَّعَامَ بَيْنَكُمْ، اور اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو، کھانا کھلایا کرو، پانی پلایا کرو۔ کھانا کھلانا، پانی پلانا یہ ایسی نیکی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ حساب لے گا، نیکی کرنے والے جنت کی طرف جائیں گے، برائی کرنے والے جہنم کی طرف جائیں گے، تو جہنم میں جانے والے مڑ مڑ کے جنت میں جانے والوں کو دیکھیں گے اور یہ سوچیں گے کاش کوئی ایسا ملتا جس کی دنیا میں میں نے خدمت کی ہو تو آج اس سے بدلہ مانگ لیتے۔ حدیث پاک میں میرے نبی فرماتے ہیں جب ایک جہنمی کسی جنتی کو پہچان پائے گا تو کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انی اعطیتک وضوءا فی الدنیا، بے شک دنیا میں نے تجھ کو وضو کا پانی دیا تھا۔ فشفعنی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک تو میری شفاعت کر دے۔ وقال الآخر، اور دوسرا جہنمی جب کسی جنتی کو پہچانے گا تو بھی کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انی اعطیتک شربتا فی الدنیا، بے شک میں نے تجھے دنیا میں پانی پلایا تھا۔ حدیث میں فیشفعانی، تو دونوں جنتی ان دونوں جہنمیوں کے بارے میں شفاعت کریں گے۔ فیشفعان، تو دونوں جہنمیوں کی بارے میں دونوں جنتیوں کی شفاعت قبول کی جائے گی اور وہ دونوں جہنمی بھی بخش دیے جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا کھانا کھلانا، پانی پلانا، وضو کا پانی دینا، یہ وہ نیکیاں ہیں جو انسان کی بخشش کا سرمایہ ہے۔ نیکی کر لو۔ میرے پیغمبر فرماتے البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یہ نہ سمجھو کہ آج کیا ہے 50 سال بعد پتہ نہیں کام آئے، نہ ہے۔ سامان پرانا ہو کے مٹ جاتا، مکان پرانا ہو کے گر جاتا، لیکن نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی۔
والذنب لا ينسى، اور گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ آج ہمارے تمہرا تو بھول جاتے، دیکھا جاتا ہے کونو لونڈا بٹیا لے کے بھاگ، سال 2 سال دھتکارا گوا تو کہ دھیرے دھیرے لپٹیان، سال 10 سال میں یہ لوگوں کا بھول گئے، تو جانت ہے اب تو ہمارے سب بھول گئے۔ لیکن ہم بھول سکتے ہیں، آپ بھول سکتے، لیکن اللہ کبھی بھولے گا نہیں۔ حضور فرماتے والذنب لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ آج تو ہم اپنے گناہ کر کے بھلا دیے تھے، لیکن کل قیامت کے دن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر۔ سب کچھ وہاں سامنے ہوگا۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، اور بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ بہت خوب ماشاء اس لیے نیکیاں کرو، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوگی اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جائے گا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، اے لوگو جو تم چاہو کر لو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ تو اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ، چاہے کوئی ہندو ہو چاہے مسلمان ہو، اگر کوئی غریب آ جائے، کوئی بھوکا آ جائے، تو آدم کی اولاد سمجھ کر کے، انسان سمجھ کر کے اس کو کھانا کھلا دو۔ ہندو مسلم بھی نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ خدا کا بندہ ہے، اس پر ہم رحم کریں گے تو خدا ہم پر رحم فرمائے گا۔ ہم رحمت للعالمین کی امتی ہیں، اسی لیے حضور فرماتے لا یرحم اللہ، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ کس پر؟ من لا یرحم الناس، جو انسانوں پر رحم نہیں کرے گا۔ انسان وہ بھی ہے تو کھانا کھلاؤ، میرے نبی کا دوسرا پیغام تھا۔ لیکن آج افسوس ہے کہ ہم امام کو کھانا نہیں دے سکتے۔ کتنی مسجدیں دیہات کی ایسی ہیں جس میں امام نہیں، پوچھو کہا بات، ارے یار آوت ہے حافظ جی کھنوے نہیں پاوت ہے، 10 گھرے دعوت پٹوت ہے۔ جب پٹھائی ہے تو کہیں آج کہہ دو حافظ جی سے کہ آج ہم بہریج جے بھی آج موقع نہیں ہے۔ دوسرے کھواں گئے کہیں آج ہمارا دھان کاٹے پڑا ہے، کہا جاؤ کہہ دو تیسرے گھرے کوا دے۔ ایک امام کی دعوت 10 گھر جائے۔ اے لوگوں، جب امام کو نہیں کھلا سکتے ہو تو تم کس کو کھلاؤ گے؟ امام تمہاری نمازوں کا ضامن ہے۔ حدیث پاک میں حضور فرماتے الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام تمہاری نمازوں کا ضامن ہے اور مؤذن تمہاری نمازوں کا امین ہے۔ آج کھانا نہیں کھلا پاتے مولوی صاحب کو۔ ایک گاؤں رہا ہے، مولانا ابو نور بشیر لکھتے ہیں کہ امام صاحب گاؤں مسجد میں رہا ہے تو گاؤں بھر ان کا چندہ دے، گاؤں بھر دعوت دے، لیکن ایک گھر وہ گاؤں میں ایسا رہا ہے کہ وہ گھر والا نہ امام صاحب کے تنخواہ دے، نہ کبھوں کھانا پوچھس، رمضان گزر گا تو افطاری تک نہیں دی۔ مولوی جان گئی کہ گاؤں میں کونو دشمن ہے تو فلنوا ہے۔ لیکن ایک دن اتفاق سے مولوی عصر کی نماز پڑھائے، مسجد کے آنگن میں ٹہلت رہا، اللہ کی مرضی کی اسی گھر سے جس گھر سے کبھوں افطاری تک نہیں، وہی گھر سے چھوٹا لڑکا مٹی کا کنڈا، تسلا کی طرح ہوتا ہے مٹی کا کنڈا سر پر لیے اور اوپر سے کاغذ ڈھکے اور مسجد کی طرف چلا ہوئے۔ جب مسجد کے قریب آوا تو مولوی دیکھیں تو منہ میں پانی آوا کہ لاگت ہے آج ہے کونو جگاڑی کہیں۔ جب لاگے رکھیس مولوی پلتھی مار کے بیٹھی ہے، جب کاغذ ہٹائیں تو دیکھیں پورا کنڈا کھیر سے بھرا۔ تو مولوی سوچیں یا اللہ یہ گھر سے کبھوں افطاری تک نہیں آئی، اب آج کنڈا بھر کے کھیر رہی ہے۔ تو لڑکوا سے مولوی صاحب کہیں نہ رہے تورے اماں کا اگر ہمارے خاطر کھیرے پٹوے رہے تو کونو پیالی میں پٹھائی دی ہے ہو، کونو پلیٹ میں پٹھائی دی ہوتی، کنڈا بھر کے کائے پٹھائی سے کہا بھیسا ویسا ہوئے کہا۔ تو چھوٹ لڑکا جھوٹ تو بولت نہیں ہے،
لڑکا چھوٹ رہا ہے تو کہیں نہ ہی مولوی صاحب یہ بات نہ ہی ہے، ہمارا ماں کھیر بنا کے رکھین اور چلی گئی پانی لے اتنے میں یہاں کتوا ہوا منہ ڈال کے کھائے لاگ، تو ابا ڈنڈا لے کے اماں لنگ دورے کہیں نہ رے کھیر کو کھائی رے اب، تو اماں کہیں گھبراؤ نہ مسجد میں پٹھے دے مولوی صاحب کھائے لے، جب مولوی سنین تو اٹھائے کے کنڈا پھینکین، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنی زور زور سے مولوی لا حول پڑھین کہ وہ لڑکا روے لاگ، جب روے لاگ تو مولوی ڈانٹین کہنے بھی روتا کیوں ہے؟ تو کہ مولوی صاحب کنڈا پھوٹ ڈالے ہو، یہی کنڈا میں ہمارا اماں کوڑا پھینکت رہا ہے، کوڑا کما پھینکی ہے مولوی صاحب؟ تب مولوی اپن کھوپڑی پیٹے لاگ گئے، نہ اللہ متنے بد نصیب ہوئی گئے کہ کھیر ملی تو کتک جھوٹ وہ ایسے برتن میں جمع کوڑا پھینکا جاتا ہے۔ افسوس ہائے افسوس، اپنے امام کو ہم وہ چیز کھلائیں جو گندگی ہو، گندی ہو، جو ہمیں پسند نہ ہے۔ اے لوگو، اللہ کے بندوں کی مدد کرو اس چیز سے جو تمہیں پسند ہو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز تم نیکی پاؤ گے نہیں، حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو خدا کے نام پر خرچ نہیں کرو گے۔ جو تمہیں پسند ہو وہ اللہ کے نام پر خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا۔ تو جو کھانا آپ کو اچھا لگے وہی کھانا اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، تب تو اللہ راضی ہوگا۔ تو میرے نبی نے دوسرا پیغام دیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ، اور تیسرا پیغام میرے نبی نے مدینے میں دیا تھا، صلو فی اللیل، رات میں نمازیں پڑھو، والناس نیام، در حال کہ انسان سو رہے ہو، ساری دنیا سو رہی ہو اس وقت تم نماز پڑھو۔ کون سی نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے بتاؤ؟ نہ فجر کے ٹائم لوگ سوتے، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں، سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھو۔ وہ نماز تہجد ہے، اس وقت نماز پڑھو۔ وہ نماز دکھاوا سے پاک ہوگی، وہ نماز ریاکاری سے پاک ہوگی۔ اس وقت جو تم نماز پڑھو گے اس وقت تمہارا دل خدا کی طرف مکمل متوجہ ہوگا۔ تہجد پڑھو، لیکن آج افسوس ہے تہجد کیا ہم فرض نہیں پڑھ پاتے۔ نانپارہ میں ہم پڑھتے تھے، حضور مفتی نانپارہ علیہ رحمہ کے پاس مفتی امان الرب صاحب آئے، یعنی میری جب فراغت کا ٹائم تھا اور حضرت کے نئی عمر تھی، تو حضرت مفتی امان الرب صاحب گئے تو مفتی نانپارہ علیہ رحمہ اپنے خانقاہ میں بٹھا لے اور چائے پانی کرانے کے بعد فرماتے ہیں، مولانا کبھی رات میں چوری بھی کرتے ہو؟ تو ہم لوگ سوچیں ود دے، مولانا سے پوچھا تھا کہ رات میں کبھی چوری کرتے ہو؟ اب مولانا صاحب تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہیں ہاں کبھی کبھار۔ تو ہم لوگ اور چونکے ہم کہیں ود دے، اتنے بڑے مولانا کہتے ہیں کبھی کبھار نہیں چوراوت ہے رات میں۔ لیکن اب مفتی نانپارہ اتنے جلالی تھے کہ ہم لوگوں کی بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ جب مفتی امان الرب باہر نکلے تب ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا حضرت پوچھ رہے تھے مولانا کبھی رات میں چوری کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا کبھی کبھار، کیا مطلب؟ تب مفتی امان الرب صاحب نے فرمایا کہ حضرت ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا کبھی رات میں تہجد بھی پڑھتے ہو؟ تو ہم نے کہا تھا کبھی کبھار۔ نماز وہی ہوتی ہے جس میں مومن کا لگاؤ خدا سے ہو۔ اسی لیے 18واں پارہ کے شروع میں اللہ فرماتا قد افلح المومنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو نمازی، جو ایمان والے اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔
خشوع کا مطلب یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھتے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے خشوع کا مطلب۔ پڑھا ہے لوگوں نے، آج ہم لوگوں کا حال تو عجیب ہے۔ بہت پہلے کھنہ پوروا جہاں ہم رہتے ہیں بتی نہیں تھی، عشاء کی نماز ہم پڑھا رہے تھے، موم بتی جلت رہا ہے، تیسرے رکعت میں موم بتیاں بجھائے گئے تو اندھیرا۔ جب چوتھی رکعت کے سجدہ میں یہاں گئے، پہلے سجدہ میں یہاں سر رکھیں بدوین مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ پائیں کہ اجیر لاگے لاگ، تو ہم من میں سوچا یا اللہ اجیر کہاں سے آئے گا۔ پھر جب سلام پھیرا تو دیکھا آگے بیٹری جلے، تو ہم کہیں نہیں بیٹری کو جلے سو، تو ایک حاجی صاحب کہیں کہ مولانا صاحب جب بتیاں بجھائے گئے رہے تو جب ہم سجدے میں پہنچے تو ہم ڈھونڈ کے جلائے دیا رہے۔ اب بتاؤ، پڑھا تھا نماز اور ڈھونڈا تھا بیٹری، کیا ایسی نماز خدا کی جناب میں قبول ہوگی؟ اللہ فرماتا وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، اور دکھاوا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بصرہ ایک شہر ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے تھے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن مصلی اٹھایا اور چلے گئے دریائے دجلہ کے اوپر، مصلی بچھایا، پانی بہہ رہا ہے، دریا کے پانی پر امام حسن بصری نے مصلی بچھایا اور اللہ اکبر نیت باندھ دیا۔ اب بصرہ کے لوگوں نے دیکھا، تعجب، ہائے امام حسن بصری دریائے دجلہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھنے والوں کی بھیڑ لگ گئی۔ تو اسی بصرہ میں ایک عورت رہتی تھی، ہماری ماں بہنیں سن رہی ہوں تو غور کریں، کیسی کیسی تمہاری بہنیں اس دنیا میں گزری۔ اسی بصرہ شہر میں ایک عورت تھی رابعہ۔ رابعہ نے جب سنا کہ امام حسن بصری دریائے دجلہ کی پانی پہ مصلی بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی مخلوق چاروں طرف سے گھیرے دیکھ رہی ہے، تو رابعہ کو جلال آیا۔ رابعہ نے گھر سے مصلی اٹھایا اور گئی وہاں، اور امام حسن بصری کے سر کے اوپر فضا میں مصلی بچھا کے اور نیت باندھ دیا۔ فضا میں پانی پہ تو کپڑا بچھانا آسان ہے، جب تک نہیں بھیگے گا نہیں ڈوبے گا، لیکن فضا میں کوئی چیز بچھا دینا، بولو اب یہ پیپ نہ لگے ہو ایسے شامیانہ کوئی تان دے گا؟ نہیں تنے گا۔ رابعہ بصریہ نے مصلی اپنا لے جا کے امام حسن بصری کے سر کے اوپر کافی دور مصلی بچھایا اور فضا میں نماز پڑھنے لگے۔ اب لوگوں نے دیکھا کہ ارے تعجب پر تعجب کہ حسن بصری نے دریائے دجلہ پر مصلی بچھا کے نماز پڑھی، اور رابعہ نے تو اور تعجب کر دیا، فضا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ امام حسن بصری کی نماز ختم ہوئی، دیکھا کہ رابعہ فضا میں مصلی بچھا کے نماز پڑھتی ہے۔ تب رابعہ نے کہا تھا حسن بصری تمہارے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے میں نے کیا، تمہارے دکھاوا کو توڑنے کے لیے میں نے کیا ہے۔ اے حسن بصری اگر نماز پڑھنی تھی تو مسجد میں پڑھتے، اگر نماز پڑھنی تھی تو گھر میں پڑھتے، دریائے دجلہ پر نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ تم دکھانا چاہتے ہو کہ میری ولایت اتنی بڑی ہے، تو میں نے تمہارے گھمنڈ کو توڑنے کے لیے فضا میں مصلی بچھایا کہ اے حسن بصری دریائے دجلہ پر مصلی بچھانا تو آسان ہے، لیکن فضا میں مصلی بچھانا آسان نہیں ہے۔ ایسے ایسی عورتیں بھی دنیا میں آئی ہیں، کیا ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا تھا؟ اسی لیے رابعہ بصریہ ایک دن چلی تو ایک ہاتھ میں آگ، ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں لوٹیا میں پانی لی تھی، ایک ہاتھ برتن میں آگ لی اور جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا اس پانی سے جہنم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں اور اس آگ سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں۔ ایسا کیوں؟ تو رابعہ بصریہ کا ایمان دیکھو، کہتی ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جنت کی لالچ میں اور جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھتے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں تو جنت کے لالچ میں، جہنم کے ڈر سے، خدا کے ڈر سے لوگ نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے آج سوچا
جنت کو جلا دوں، جہنم کو بجھا دوں، تاکہ اب نماز روزہ جو ہو وہ خدا کی رضا کے لیے ہو۔ ایسی ایمان والی عورتیں بھی دنیا میں آئی ہیں۔ اس لیے لوگوں، نمازیں پڑھو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں رات میں جب اللہ کے بندے سو رہے ہوں، مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں دکھاوا نہ کرو، کوئی نیکی نہ دکھاؤ، چھپ کے نیکی کرو۔ حدیث پاک میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اعمال میں خلوص پیدا کرو، تمہارے دلوں کو پرکھنے والا بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے آپ کے لیے نمونے عمل ہے۔ دیکھیے آج ہم غیروں کو کہتے ہیں کہ وہ ہم پر، ہماری عبادت خانہ پر نگاہ ڈالیں۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ہم اپنی عبادت خانے کو آباد کر رہے ہیں کہ ڈھا رہے ہیں؟ آج غیر ڈھائے تو ہم کہتے ہیں، شکوہ ہے، شکایت ہے کہ ہماری عبادت خانے کو ڈھاتے ہیں، اور ہم ڈھا رہے ہیں کہ نہیں ڈھا رہے ہیں مسلمان ہو کے؟ کم سے کم اس کو کبھی آپ نے سوچا؟ ہمارے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان ہو تو نبی کے فرمان پر ایمان رکھو۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا کھمبا ہے۔ فمن اقامها فقد اقام الدین، تو جس نے نماز پڑھ لیا اس نے دین کا کھمبا گاڑ دیا، جس نے نماز پڑھا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن ترکها، اور جس نے نماز چھوڑ دی فقد ہدم الدین، تو اس نے دین کو ڈھا دیا۔ اے نوجوانوں، سوچو کہ نماز چھوڑ کر کے آپ اپنے دین کو ڈھا رہے ہو یا دین کو قائم کر رہے ہو؟ ٹھنڈے دل سے سوچو۔ اس لیے جلسہ جلوس کرانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری آپ کی اصلاح ہو جائے۔ تو اس لیے اے نوجوانوں، نمازوں کی پابندی کرو، تبھی ہمارا دین ہم تک مکمل رہے گا۔